اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی نبی ولی پیر پیغمبر کو شریک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس بات کا ہر مسلک والا عالم قائل ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کسی بھی عالم کو، کسی بھی مسلک کو۔ لیکن پھر کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض طبقہ پیروں کو، فقیروں کو، انبیاء کو، اولیاء کو اور تہجد گزاروں کو، شب زندہ داروں کو اللہ کی صفات میں شریک کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں، یہ کوئی پرائے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی صفات میں خود شریک کیا ہے۔ یقین جانے ناظرین کہ اس پر کوئی دلیل قرآن و سنت سے موجود نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، نہ صرف جرم ہے بلکہ بہت بڑی بغاوت ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، کسی بھی ہستی کو، مخلوق میں سے کسی بھی ہستی کو شریک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاتمنی عبدی، میرے بندے نے مجھے گالی دی ہے۔ شرک نہ صرف گناہ ہے بلکہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر شرک کی حالت میں بندہ فوت ہو جائے، مر جائے، وہ سیدھا جہنم میں ہے، کیونکہ قرآن نے واضح اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو کیوں نہ اس گناہ کے خلاف علماء کھڑے ہو جائیں، عوام الناس کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں ہم سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر کوئی ہمیں چیز جو ناگوار گزرتی ہے، جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے، مالی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے یا صحت کے حوالے سے، ہم اس کے خلاف پورے سارے جہان کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اتنا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے بیک زبان ہو کر ہم آواز اٹھائیں کہ معاشرے میں شرک نہیں ہوگا، شرک ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور نہ صرف شرک برداشت کرنا ہے بلکہ جو شرک کرنے والا ہے، اگر اس کو شرک سے روک لیا جائے تو یہ اس کے ساتھ کائنات میں سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ ہم نے اسے شرک سے روک لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے میری اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی سب کچھ میں دینے والا ہوں، سب کچھ عطا میں کرنے والا ہوں، سب کچھ میں کرنے والا ہوں، اور یہ متھے غیروں کے لگا دیتے ہیں، ذمے غیروں کے لگا دیتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات انسان کو جچتی نہیں ہے کہ وہ کھائے کسی کا اور گائے کسی کا۔